نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول ما خلق اللہ نوری صدق اللہ العظیم۔ تمام حمد اور تعریف وحدہ لا شریک کے نام جو کائنات کا مالک و مختار ہے، اور بے بہا درود و سلام سرکار مدینہ اور آپ کی اہل بیت اطہار پہ، اور سلام اصحاب رسول پہ، اور اولیاء اللہ جو ہمارے لیے اس گئے گزرے دور میں حجت کا کام کر رہے ہیں، انعمت علیہم کی صورت میں صالحین لوگ، اللہ ان پہ سلامتی اور ہمارے اوپر ان کا سایہ قائم و دائم رکھے، جن کے توسل سے یہ نطق ملا اور ان کی مہربانی سے وہ پاک لوگوں کی اور اہل بیت کی کرم سے، فضل سے، ان کی عطا سے ہم جیسے ناچیز اور عاجز لوگ نطق کے قابل ہوئے۔ اور یہ اسی چیز کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے سلطان العارفین برہان واصلین آپ نے فرمایا کہ مرشد ایسا سبق پڑھایا حضرت باہو جڑا بن پیائیں پہ پڑھی ہوئے ہو، یعنی کاملین اور پاک لوگ جن کو اللہ نے اپنے انعام کے لیے مخصوص کیا، اور ان کے توسل سے، ان کی نظر عنایت اور ان کی کرم نوازی سے ہمارے جیسے عام لوگوں کو یہ محبت، پیار اور تعلیم اور علم کی روشنی ملی۔ شکر گزار ہیں، کروڑوں درود و سلام پاک اولیاء اللہ پہ، اور خاص طور پہ اس خطے میں کوئی نبی نہیں آیا، اولیاء اللہ کی نسبت اور ان کے طفیل سے ہی اس پاک و ہند میں اسلام کی نعمت اور دین مصطفیٰ سے، اولیاء اللہ کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہمیں روشنی، تعلیم، علم اور کلمہ نصیب ہوا۔ سابقہ اپنے بیان میں نے ذکر کیا تھا وحدت سے کثرت کا، ابھی وہ بات نامکمل تھی کہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نور مصطفیٰ نے طواف فرمایا اس ذات کبریا کا، ذات کبریا کے نور کا، اور اس نور مصطفیٰ نے جو کئی ہزار سال تک، یعنی یہ اس 1000 سال کی بات ہے کہ جس کا ایک دن 50,000 سال کا ہے، یہ اس 1000 سال کی بات ہے کہ کئی ہزار سال تک ذات نے، نور مصطفیٰ نے، نور الہی کا طواف فرمایا، اور اس نور الہی نے جب اپنی وحدت کے آئینے میں اس نور مصطفیٰ کو دیکھا تو بہت ہی خوبصورت لگا، بہت ہی پیارا لگا، تو فرمایا حبیب اللہ۔ یعنی یہ وہ وجہ تھی جس وجہ سے یعنی نور الہی کو نور مصطفیٰ سے محبت ہوئی، اور نور مصطفیٰ چونکہ اسی ذات کا ایک حصہ تھا، اسی ذات سے جدا ہوا تھا، اس کو تو وہ جو کلمہ تھا محبت کا، پیار کا، وہ اس وقت تو عبد اور معبود کی بات ہی نہیں تھی، اصل بات تھی کہ وہ کلمہ محبت کا تھا کہ تو بہت خوبصورت ہے، یعنی ذات مصطفیٰ ذات الہی سے مخاطب ہو کے یعنی اس کا طواف فرما رہی ہے، اس کا جلوہ گر ہے۔ اور یہ بات بھی اس جگہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سرکار مدینہ جو معراج پہ آپ گئے، وہ معراج جو تھی وہ کوئی پہلی معراج نہیں تھی، یہ وہ نور تھا جو ذات سے جدا ہوئی، اور یہ تو ایک ہمارے جیسے عام فہم اور کم عقل لوگوں کے لیے یہ ایک وجہ تھی کہ بتانا کہ یہ وہ نور ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے کہ جو آدم اور اس کائنات کی تخلیق سے بہت پہلے شاہد ہے، اس چیز کی گواہ ہے کہ اس نے نور الہی کا ذاتی مشاہدہ فرمایا، اور وہ بھی نور اور وہ بھی نور، یعنی ذات سے جدا ہوئی اور ذات نے ذات کا مشاہدہ فرمایا، اور اسی چیز کے یعنی دو ذاتوں کے کلام کو جب اکٹھا کیا گیا تو وہ کلمہ بنا۔ یعنی عاشق اور معشوق دونوں کی محبت اور پیار کا جو پہلا کلام تھا
یعنی جو پہلا جملہ تھا محبت کا، وہ اللہ کو اور اس کے محبوب کو اتنا پسند آیا، یعنی دونوں ذاتوں کا جو پہلا کلام تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ، اور ذات الہی نے فرمایا محمد رسول اللہ کہ تو ہمارا حبیب ہے، تو میرا محبوب ہے، میں تجھے چاہتا ہوں۔ یعنی ذات ذات کو چاہنے لگی، عاشق اور معشوق دونوں۔ یہ محبت اور پیار جو ہے یہ آج کی بات نہیں ہے، یعنی محمد اسے کہتے ہیں جو تعریف کیا گیا، اور تعریف کب ہوئی یہ کسی کو اندازہ نہیں ہے، کہ نور مصطفیٰ کی جب یہ کائنات نہیں تھی، اس کائنات سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے، یعنی محمد اس کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کی تعریف کی گئی ہو، اور تعریف کرنے والا کون ہو؟ وہ ذات الہی۔ یعنی اس وقت جب یہ تعریف کی گئی نور مصطفیٰ کی تو وہ صرف ذات تھی، یعنی ذات نے جب کہا حبیب اللہ کہ تو میرا نور ہے، تو میرا حبیب ہے، تو میری ذات سے ہے، تو میرے نور سے ہے، یعنی اتنی محبت اور اتنا پیار کہ اس پیار کے باعث اس محبت، یعنی اللہ کا دیکھنا اور اس ذات مصطفیٰ اور ذات الہی جو تھی، دونوں کا ایک دوسرے کو دیکھنا، عاشق اور معشوق کا دیکھنا، یہ اس محبت کی بنیاد تھی جو وحدت سے کثرت کی صورت بنی۔ یعنی اللہ کو محبت ہوئی اپنے محبوب سے کہ یہ نور میری ذات سے جدا ہے، یہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا پیارا ہے، اور اس کا جملہ کیا ہے کہ تو بہت خوبصورت ہے۔ یعنی اگر حقیقت کے آئینے میں دیکھا جائے تو نور مصطفیٰ ہی وہ پہلا نور تھا جس نے اللہ کے نور کی تجلی اور اللہ کے حسن اور جمال کو دیکھا، اور وہ حسن اور جمال اتنا خوبصورت تھا، یعنی دونوں نے، اللہ نے اپنے محبوب کی خوبصورتی اور محبوب نے، نور مصطفیٰ نے ذات کی خوبصورتی کو جب سراہا، دونوں ذاتوں کا پہلا کلام جو تھا وہ کلمہ بنا، اور وہ ہر نبی، جتنے 1,24,000 انبیاء آئے، سب کا کلام یہی تھا لا الہ الا اللہ۔ پہلا جملہ وہ تھا۔ یہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ جو دو ذاتوں کا کلام تھا اس سے کلمہ بنا، اور یہ وجہ تخلیق کائنات بنی۔ یعنی اس واسطے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میرے محبوب اگر میں نے تمہیں خلق نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات ہی خلق نہ کرتا۔ یعنی وجہ تخلیق کائنات ہمارا نبی آخر الزمان، اور ہمارے لیے یہ فخر اور تاج کی بات ہے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جو اس کائنات کا سب سے محبوب ترین ذات ہے اور اللہ کا محبوب ہے، اور انبیاء نے اس محبوب کی امت میں ہونے کی خواہش کی، اور اسی چیز کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت اور اس کے پیار میں یہ کائنات تخلیق کرنے کا ارادہ کیا، اور حضرت انسان کی تخلیق کی بنیاد بنی۔ یعنی فَأَرَدْتُ، اس حدیث قدسی میں کنت کنزا مخفیا فَأَرَدْتُ، یعنی جیسے سلطان العارفین برہان واصلین آپ نے فرمایا کہ فَأَحْبَبْتُ، یعنی محبت ہوئی اس ذات کو، اس ذات کو محبت ہوئی، اور محبت ہوئی تو ارادہ ہوا، ارادہ ہوا تو فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، اور مخلوق کو خلق کر دیا۔ لیکن اپنے محبوب اور اپنی ذات کا جو کلام تھا وہ اتنا خوبصورت، اتنا پیارا، اتنا لاجواب تھا کہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے اسی کلمے کی بنیاد رکھ لی۔ یعنی کائنات میں جتنے بھی ادیان آئے ہیں، جتنے بھی دین آئے ہیں، جو بھی نبی آیا، اس کا پہلا جملہ وہی تھا لا الہ الا اللہ۔ یعنی اللہ کو اپنے محبوب کا وہ جملہ اتنا پسند آیا، اتنا خوبصورت تھا اور دلکش تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لیکن پہلا جملہ کیا تھا لا الہ الا اللہ۔ یعنی اسلام اور دین اور اللہ کی معرفت کی بنیاد یہی کلمہ پاک جو فرمایا دونوں ذاتوں کے کلام کو، یہی کلمہ بنیاد بنا، انسان کی تخلیق کا باعث بنا۔ یعنی کوئی کائنات میں انسان اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی تخلیق جو ہے نا وہ کسی اور وجہ سے ہوئی۔ یعنی انسان کی تخلیق صرف اور صرف اللہ کی محبت جو اپنے محبوب سے تھی، اس محبت کی وجہ سے انسان تخلیق ہوئی، انسان کا وجود دنیا میں آیا۔ یعنی یہ تخلیق کسی امتحان، وہ امتحان بعد میں آ کے جب انسان حالت اجسام میں آیا، روح قید ہوئی، اس کے بعد یہ امتحان بنے۔ لیکن یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ جس کے وجہ سے، جس کی محبت سے، جس کے پیار سے، جس کی ذات سے
اللہ نے ارادہ کیا کہ میں مخلوق کو خلقوں اور انسان فعارت تو اللہ نے ارادہ کیا فخلق تو خلق اور مخلوق تخلیق کی، اور یہ ساری کائنات پھر انسان کے لیے کائنات کی ہر چیز اللہ نے زمین و آسمان بنائیں، کائنات کی ہر چیز بنائیں، لیکن مقصد اور صرف یہ تھا کہ اس انسان کی تخلیق جو ہے وہ صرف اور صرف محبت کی بنیاد پہ رکھی گئی۔ اللہ پاک ہم سب پہ کرم فرمائے، حق اور سچ سننے کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو حق بولا ہے اس کو اپنے وجود پہ لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔